बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। चंद रोज़ कबल रूस के फॉरेन मिनिस्टर जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं लावरोव, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ख़दशे का इजहार किया, कुछ तशवीश का इजहार किया कि अमेरिका कोशिश कर रहा है भारत को रशिया से दूर करने की, और दूसरी तरफ वो भारत को तैयार कर रहा है चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए। ये स्टेटमेंट जो है वो लाज़मन इसमें रशिया के अपने भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और उनको इस बात की तशवीश होगी, और ये बुनियादी तौर पे इस वजह से हुआ कि पिछले दिनों जो स्टेटमेंट्स भारत की तरफ से आती रही हैं, ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो कुछ एंटी रशिया थी। और यूनाइटेड नेशन में भी जो पहले एक न्यूट्रल सा रोल रखा हुआ था भारत ने, वो बाद में रशिया के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुआ वोट। जब पिछले दिनों SCO कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर पे मिस्टर पुतिन को कहा था यूक्रेन के जंग के हवाले से कि ये जंग का ज़माना नहीं है, जंगें नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो रशिया को कन्वे कर रहे थे कि आप ये यूक्रेन की जंग बंद करें। अब यही वो स्टांस है जो कि अमेरिका का है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसने अपने जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी उन्होंने जो डिवाइस की, उसके पेपर्स वगैरह इशू किए, तो उसमें उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि चाइना उनका मेन एडवर्सरी है आइंदा आने वाली कई दहाइयों के लिए, और रशिया जो है उसके साथ भी उनका एक मिलिट्री कंपटीशन है। दोनों मुल्क मिल जाएं तो ये बड़ा मजबूत एक इत्तेहाद है। लिहाजा वो चाहेंगे कि चाइना के अगेंस्ट अपना एक दफ़ा तैयार किया जाए, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जिससे चाइना को कंटेन किया जाए। अच्छा, ये वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते चाइना को कंटेन करने के, वो ये कहते हैं, मकसद यही है, लेकिन कहते हैं कि चाइना की कोएर्सिव पॉलिसीज़ हैं जहाँ वो आर्म ट्विस्टिंग करता है। हम चाहते हैं कि रूल बेस्ड सिस्टम चले इंडो पैसिफिक में, और पैसिफिक से इंडियन ओशन की तरफ ट्रेड वगैरह जितनी भी है ये बड़ी स्मूथ और पीसफुल हो सके। पीसफुल तो है, कोई किसी की ट्रेड रोक नहीं रहा, लेकिन एक डेफिनेटली एक प्लान है, एक ऐसी कोशिश है कि चाइना को किसी न किसी तरह कंटेन किया जाए। अब इस सारे खेल में इंडिया को एक प्राइमरी रोल वो दे रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंडिया के अपने भी चाइना के साथ कुछ न कुछ तनाज़ात हैं, और इंडिया के अपने बॉर्डर्स भी चाइना के साथ कॉमन बॉर्डर है, बॉर्डर इश्यूज़ भी हैं। रिसेंटली अमेरिकन आर्मी और इंडियन आर्मी चाइनीज़ बॉर्डर्स के करीब हिमालयन रेंज में वहाँ पे ऊपर एक्सरसाइजेस करते रहे हैं, जॉइंट ट्रेनिंग करते रहे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में। ये चाइना के लिए थोड़ा अलार्मिंग था, क्योंकि अमेरिकन आर्मी की प्रेजेंस वहाँ पे शो करती है कि अमेरिकन आर्मी यहाँ आ सकती है। इंडिया का अगर कल को भारत की और चाइना की अगर कोई जंग छिड़ जाती है तो इसका मतलब ये है कि जॉइंट एक्सरसाइज की हुई हैं तो अमेरिका वहाँ पे इंटरवीन कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अमेरिका बहुत ज़ोर शोर से अपने तमाम इत्तेहादियों को लेके किसी जंग में कूद पड़ता है। अमूमन तो वो किसी कमज़ोर मुल्क में जाके कूदते हैं जहाँ पे उन पे पूरी कुव्वत के साथ टूट पड़ें और उनको ख़त्म कर दें और धाक बैठा दें दुनिया में, और मजबूत मुल्क को वो प्रॉक्सी के ज़रिए हैंडल करते हैं। कभी भी जैसे रशिया को भी यूक्रेन के ज़रिए हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें पैसा अपना लगा रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने यही किया कि भारत की चाइना के साथ जो प्रॉब्लम है, बजाय इसके कि भारत अक्लमंदी करता, वो बातचीत के ज़रिए हल कर लेते। वो मुखासमत, वो एक फसाद, एक झगड़ा चल रहा है और अमेरिका उससे फ़ायदा उठा रहा है। अमेरिका ने ये फ़ैसला किया है कि वो जो उनकी ऑकस और क्वाड, ये दोनों जो उन्होंने बनाई हैं अपनी अलायंसेस, इनमें वो इन अलायंसेस को मॉडर्नाइज़ करेंगे, इनकी आर्मी को, और इनको असला देंगे नया। ये ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है? ये इसलिए कि अमेरिका की इकॉनमी बुनियादी तौर पे डिपेंडेंट है उनकी डिफेंस इंडस्ट्री पे। वो अभी नेवल
بڑے بڑے ہائی ٹیک قسم کے نیول جو ویسلز ہیں وہ بیچیں گے. آگے پہلے ہی وہ نیوکلیر سب مرینز وغیرہ دے رہے ہیں آسٹریلیا کو, پیسہ لیں گے ان سے. سو ان کی ڈیفنس انڈسٹری بے شک وہ ہوائی جہازوں کی ہو, بحری جہازوں کی ہو یا زمینی فوج کی ہو, وہ ساری انڈسٹری ابھی خوب چلے گی. بھارت اسلحہ خریدے گا, جاپان خریدے گا, آسٹریلیا خریدے گا, اور کہیں نارتھ کوریا کا ہوا کھڑا کیا ہوا ہے, کہیں چائنا کا کھڑا کیا ہوا ہے. اب بھارت یا جاپان یا جو بھی یہ آسٹریلیا وغیرہ یہ پیسہ خرچ کریں گے, کمائی امریکہ کرے گا, اور ان کو کھڑا کیا جائے گا چائنا کے خلاف. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے, امریکہ یہ بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کہ چائنا بڑی تیزی سے اپنی ٹیکنالوجی امپروو کر رہا ہے اور اپنی جنگی اہلیت تقریباً ہوائی, سمندری اور زمینی جنگ تینوں کے لیے وہ اپنی اہلیت کو بہت بڑھا رہا ہے, اور اس کی ٹیکنالوجی جو ہے پہلے کی نسبت بہتر ہے, ترقی کر رہی. اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ اپنی نیوکلیر فورسز کو بھی زیادہ ماڈرنائز کر رہا ہے. پھر خلائی ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی پہلے کی نسبت بڑی ہے. خلائی انہوں نے ایکسپلوریشنز وغیرہ بھیجی ہیں, چاند پہ بھی, مارس پہ بھی ابھی بھیج رہے ہیں وہ. تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ ان ملکوں کو ڈرا کے, تو ان سے پیسہ کما کے ان کو تیار کر رہے ہیں کہ جی جنگ کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے, کیونکہ چائنا آپ کو کھا جائے گا. سو امریکہ کا مقصد حل ہوا, لیکن تمام جنگیں جو پہلی میں نے جیسے ذکر کیا کہ کمزور ملکوں میں بھی جاتے رہے, لیکن جہاں پھنسے ہیں وہاں وہ اپنے اتحادیوں کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگے. ابھی جیسے افغانستان میں ہوا, اب کل کو اگر وہ چائنا کے اگینسٹ, چائنا رشیا مل جاتے ہیں اور ان کے اگینسٹ یہاں پھنس جاتے ہیں, تو لازماً وہ تو چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گے, لیکن واحد ملک جو اس چیز کے اوپر ذلیل ہوگا اور بھگتتا رہے گا جنگ کو, وہ بھارت ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ بھارت کی سرحدیں اس کے ساتھ ملتی ہیں, اور آپ جتنا جی چاہے اسلحہ تیار کر لیں, چائنا کوئی ایسا چھوٹا ملک نہیں ہے کہ بھارت جا کے اس کو فتح کر لے گا. سو ڈیفینیٹلی بھارت کی بڑی فوج اور تیاری کے بعد چائنا کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن بالآخر بھارت کا بھی نقصان ہوگا, اور اتنا ہوگا یا اس سے کہیں زیادہ ہوگا. سو ان حالات میں عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ امریکہ کے اعلی کار بنتے, امریکہ کی پراکسی بن کے آگے پیش کرتے اپنے آپ کو, اس سے بہتر تھا کہ آپ اپنے زمینی جھگڑے, آپ اپنے بارڈر ڈسپیوٹس یا جیسے علاقائی جھگڑے ہیں ان کو بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کریں. لیکن چونکہ بھارت ادھر آیا نہیں, اس وجہ سے اربوں ڈالر جو ہیں وہ خرچ کیے جائیں گے. اب رشیا جس طرف اشارہ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی پیپر جو امریکہ نے ایشو کیا, اس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی یہ کیا تھا کہ چائنا ان کے لیے آئندہ آنے والی کئی دہائیوں کے لیے, وہ چائنا ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے کہ ایڈورسری کے طور پہ سامنے امریکہ کے لیے, جاپان, بھارت یا کسی اور کے لیے نہیں. امریکہ اپنے ایڈورسری کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک طرف تو اسلحہ بیچ کے اکانومی اپنی کو چلاتا ہے, اور دوسری طرف اپنی جنگ دوسرے لوگوں سے لڑوائے گا. سو یہ وہ اسٹریٹجی ہے بنیادی طور پہ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے رشیا, کہ یہ استعمال کر رہا ہے بھارت کو, اور بھارت ڈیفینیٹلی اپنا نقصان بہت کرے گا اس وجہ سے کہ اس کی زمینی سرحدیں ملتی ہیں ان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ. سو خطرہ امریکہ کو ہے, ایڈورسری وہ امریکہ کو ہے, اکانومی اس کے بڑھ کے امریکہ کو پیچھے چھوڑ رہی ہے, جس کی امریکہ کو پرابلم اور پریشانی ہے. باقی بہانے ہیں کہ جی یہاں سے ٹریڈ فری ہونی چاہیے اور یہ ہوگا, وہ فری ہوگی, چائنا تو ٹریڈ نہیں روک رہا. لیکن یہ اپنے ایڈورسری کو چیک کرنے کے لیے ان کے یعنی امریکہ کے خلاف جو کچھ بھی چائنا کا ایک کمپٹیشن چل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے امریکہ اپنا فائدہ اٹھائے گا, لیکن استعمال کرے گا بھارت کو, جاپان کو اور آسٹریلیا کو, پیسہ بھی کمائے گا اس سے. سو ایک طرف تو یہ اسٹریٹجی ہے. دوسرا رشیا کے خلاف جو وہ کھڑا کر رہے ہیں اس میں بھی چائنا فیکٹر کو استعمال کر رہے ہیں. رشیا سے دور کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے امریکہ, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھارت اس کے ہتھے نہیں چڑھا. بھارت نے S-400 بھی رشیا سے لیا, اس کے علاوہ رشیا سے ویپن وغیرہ لے رہے ہیں. لیکن پچھلے اگر سالوں کا ہم دیکھیں, پچھلے 8-10 سال کا, تو بھارت کو کافی حد تک رشیا سے دور کر لیا ہے. ایک تو میں نے جو سٹیٹمنٹس بتائیں یوکرین کے معاملے میں,
اور اس کے علاوہ ویپن سسٹم جو ہیں وہ ان کو ڈائیورسفائی کیے جا رہے ہیں. وہ بھی فرانس سے جہاز لے رہے ہیں جو پہلے رشیا سے لیا کرتے تھے. امریکن ان کو وہ ڈرونز وغیرہ دیے جا رہے ہیں اور کئی چیزیں. اور اسی طرح نیول شپس میں امریکہ کافی ساری ان کو مدد کر رہا ہے، خاص طور پہ ایئر کرافٹ کیریئرز کے سلسلے میں. تو اس طرح امریکہ بھارت کو ڈپینڈنٹ کرے گا اپنے اوپر. اور وہ جو ایکویشن کسی وقت پہ چل رہی تھی کہ بھارت ڈپینڈنٹ تھا ویپنز کے لیے رشیا کے اوپر، وہ آہستہ آہستہ ختم کی جائے گی. تو رشیا یہ گیم سمجھتا ہے. اور بھارت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ امریکہ کے اگینسٹ رشیا اور چائنا دونوں نے اتحاد رکھا اور کہا ہے کہ ہم اپنی اس دوستی کو بڑا لمبا اور مضبوط وقت کے لیے چلائیں گے. اور اسی طرح چائنا کے پاکستان کے ساتھ چونکہ تعلقات ہیں تو چائنا تمہارا بھی ایڈورسری ہے، لہذا تم بھی اپنی تیاری کرو. اس طرح یعنی چائنا اور رشیا کے ایک طرح کے اتحاد کو، اس کو دیکھتے ہوئے بھارت کو رشیا سے دور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جو بھارت تسلیم کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہے. سو خطے میں ایک نئی صف بندی ہوگی. جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہونی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے بڑی تباہی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس سارے کھیل میں صرف ایک ملک ہے جس کا مقصد حل ہوگا اور وہ ہے امریکہ. کمائی بھی ہوگی اس کی، اسلحہ بھی بیچے گا. باقی تمام ملک یا اسلحہ خریدیں گے یا بنائیں گے. چائنا اپنی دفاع کے لیے اسلحہ بنائے گا، پیسہ خرچ کرے گا. بھارت خریدے گا اسلحہ امریکہ سے، جاپان خریدے گا، آسٹریلیا خریدے گا، پیسہ خرچ کرے گا اور پیسہ جائے گا سارا امریکہ کی جیب میں. اور امریکہ کا ہی جو ایڈورسری چائنا ہے، جس کے لیے امریکہ کو کوشش کرنی ہے، جو امریکہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، اس خطرے کو نپٹانے کے لیے جاپان، انڈیا اور آسٹریلیا کام کریں گے. امریکہ صرف اپنی جیبیں بھرے گا. یہ ہے وہ آج کی اس خطے کی کہانی، جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو اس کے پرانے دوستوں یعنی رشیا وغیرہ سے دور کیا جا رہا ہے اور چائنا کے خلاف کھڑا کرنے کی تیاری کی جاتی ہے. بھارتیوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کیونکہ بالآخر یہ تباہی تو انہوں نے فیس کرنی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.